هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ बेईमान है, झूठा है, कज़्ज़ाब है, लाइन है, हर किस्म के मुंह से उसके बकवासात निकलते हैं, अंदर उसके बेईमानी भरी हुई है, उसका सगा भाई उससे नाराज है, उस बदबख्त की माँ उससे नाराज है, उस बदबख्त का बाप उससे नाराज है। जंगियां लगा ले, कुमकुमे लगा ले और खुशबुएं लगा ले, जंगियां लगा ले। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين صدق الله عز وجل وبلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم रुखे मुस्तफ़ा को देखा तो दियों ने जलना सीखा, रुखे मुस्तफ़ा को देखा तो दियों ने जलना सीखा। ये करम है मुस्तफ़ा का कि शब गम ने डलना सीखा। ये ज़मीन रुकी हुई थी, ये फलक थमा हुआ था, चले जब मेरे मोहम्मद तो दुनिया ने चलना सीखा। मेरे लिए इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद तकरीम मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, रबीउल अव्वल का महीना इस माह मुबारक को ये आज़मत और फजीलत हासिल है कि इस महीने में फ़ख्र मौजूदात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन ख़ातमुल अंबिया वल मुरसलीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के अंदर, इस ज़मीन के, इस रूए ज़मीन के ऊपर ज़ाहिर हुए।
یہ جملہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا کائنات کے اندر، اس زمین کے اندر ظاہر ہوئے، ورنہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول میں ہوئی ہے بظاہر، لیکن حقیقت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر جب اللہ نے اس دنیا کو، آسمانوں کو، زمینوں کو، سمندروں کو، صحراؤں کو، پہاڑوں کو اور درختوں کو، انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے جو چیز اللہ رب العالمین نے تخلیق کی ہے وہ روح محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1450 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائے، حضرت عبداللہ کے گھر حضرت سیدہ آمنہ کی جولی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت سننے کے لیے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو عام طور پر ہم 1450 سال پہلے شروع کرتے ہیں کہ 1450 سال پہلے مکہ مکرمہ میں حضرت سیدہ آمنہ کے گود میں، حضرت عبد المطلب کے گھر میں، حضرت عبداللہ کے گھر میں اور بنو ہاشم کے عظیم خاندان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہاں سے سیرت کی ابتدا ہوتی ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی ہے؟ ظاہر بات ہے جب اللہ رب العالمین نے یہ کائنات پیدا نہیں کی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی، یہ عرش، کرسی، آسمان، یہ زمین کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یار حضرت جابر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ بتلائیے کہ اس کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات گرامی ہے، ان سارے ارشادات گرامی کا خلاصہ 2 جملوں میں یہ نکلتا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، سب سے پہلے، اور پھر اسی نور سے روشنی مانگ کر کائنات کو اللہ رب العالمین بناتے چلے گئے، پھر زمین بن گئی، آسمان بن گئے، پھر یہ دریا بن گئے، صحرا بن گئے، پہاڑ بن گئے، عرش بنا، کرسی بنی، جو کچھ بھی اللہ رب العالمین نے تخلیق فرمایا، اس کی تخلیق کا جو مادہ ہے وہ مادہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے لے کر اس چیز کی تخلیق کی گئی ہے۔ اور اس کو آپ ایک مثال کے ذریعے سمجھیں، جس طرح کہ ایک آدمی 1000 موم بتیاں جلانا چاہتا ہے، 1000 موم بتی جلانا چاہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان 1000 موم بتیوں کے لیے ہر مرتبہ تیلی نہیں لگائے گا، لیٹر نہیں لگائے گا، بلکہ کیا کرتا ہے کہ سب سے پہلے جو بڑی موم بتی ہوتی ہے اس کو جلاتا ہے، پھر اسی موم بتی سے لے کر دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، بعینی ہی اسی طرح سب سے پہلے نور محمدی اور روح محمدی کو پیدا کیا گیا، پھر اسی نور اور روح سے لے کر روشنی اس کائنات کو اللہ رب العالمین بناتے چلے گئے۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ کائنات کے اندر کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے، کوئی چیز جس کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے
کہ جو محمد الرسول اللہ کا فیض نہ ہو، کائنات میں جو چیز بھی آپ اٹھائیں گے وہ میرے محمد کا فیض ہوگا، وہ میرے محمد کا نور ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نور اور روح کو پیدا فرما کر حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اور یاد رکھنا، حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا بنایا گیا، جب ان کا پتلا بنایا گیا، ابھی تک وہ حضرت آدم میں روح نہیں پھونکی گئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی تک حضرت آدم علیہ السلام میں روح نہیں پھونکی گئی۔ حضرت آدم بین الماء والطین، پانی اور مٹی کے درمیان تھے آدم۔ کنت نبیا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھ محمد الرسول اللہ کو نبوت عطا کر دی تھی۔ یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش سے اور آدم کے اندر روح پھونکنے سے بھی پہلے میرے اور آپ کے نبی نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اور آپ کے نبی کو نبوت مل چکی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آدم علیہ السلام کے بعد جتنی بھی مخلوق ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا، اور ابتدائی سے اگر آپ بات سمجھتے چلے جائیں گے تو آخر میں جو جملے میں کہوں گا وہ آپ کو تب سمجھ آئیں گے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھنا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک جتنی بھی مخلوق آئے گی وہ فیض ہے نور محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے نبی کے نور کا اور میرے نبی کی روح کا فیض ہے۔ اسی لیے کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ میرے نبی کو پہچانتی ہیں۔ کائنات میں جو چیز بھی آئے گی، جو چیز بھی ہوگی، وہ میرے نبی کو جانتی ہے، میرے نبی کو پہچانتے ہیں، خواہ وہ خوشی سے پہچانے یا مجبوراً پہچانے، لیکن پہچانتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام، جنت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس ایک خطا کی بنیاد پر نکال دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم کو جب پتہ چلا کہ مجھ سے خطا سرزد ہو گئی ہے تو اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں 200 سال تک حضرت آدم روتے رہے۔ 200 سال تک اپنی خطا کی معافی کے لیے کہ یا اللہ میری یہ خطا معاف کر دے، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اتنے زیادہ آنسو بہائے ہیں اللہ کے سامنے، اتنے زیادہ آنسو بہائے ہیں کہ ان کے گال مبارک گل گئے تھے اور گڑے پڑ گئے تھے۔ اور اگر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سارے انسانوں کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے، حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں کے سامنے ساری انسانیت کے آنسو ایک قطرے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اتنا زیادہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے سامنے روئے، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے توبہ قبول نہیں ہوئی۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے فرمایا کہ اللہ اللہم اتوسل بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ میں محمد کی بابرکت ذات کے وسیلے سے تجھ سے دعا مانگتا ہوں، تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ فوراً اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا آدم یہ تو بات کی بات ہے، میں تجھے معاف کرتا ہوں، میں تیری توبہ بھی قبول کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتا کہ تو محمد کو کیسے جانتا ہے؟ ابھی تو محمد الرسول اللہ دنیا پہ تشریف ہی نہیں لائے، اور یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، یہ تو تیری اولاد میں سے ہوں گے۔ اے آدم بتاؤ کہ تم محمد الرسول اللہ کو کیسے پہچانتے ہو، تم محمد الرسول اللہ کو کیسے جانتے ہو کہ مجھے اللہ کو محمد کا تم نے واسطہ دیا ہے، مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح تم محمد کو کیسے پہچانتے ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ جب آپ نے میرے اندر روح پھونکی
میں نے شعور کی آنکھ کھولی تو سامنے میرے عرش تھا اور عرش کے ستون تھے. میں نے عرش کی جبین پر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب میں نے عرش کی پیشانی پر اللہ کے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا، اللہ کے نام نامی کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا اسم گرامی دیکھا، میں سمجھ گیا تھا یہ مکتوب اور یہ محمد، یہ نام محمد اللہ کے ہاں بڑی عظمت والا ہے، اس لیے یا اللہ میں نے آپ کو محمد کا واسطہ دیا ہے. فرمایا جب میرے اندر روح چھوڑی گئی، جب میں نے شعور کی آنکھ کھولی، تب سے میں محمد الرسول اللہ کو جانتا ہوں. اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ عرش کے ستونوں پر بھی لکھا ہوا ہے. اور فرمایا کہ جنت کے اندر جنت کے محلات پہ بھی محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، اور جنت کے پھلوں پر بھی اور جنت کے پتے پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آدم سنو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ مکتوب شریف، یہ نام نامی، یہ اسم گرامی بڑی عظیم ذات کا نام ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو فرمایا آدم اگر یہ محمد نہ ہوتے نہ میں تجھے پیدا کرتا نہ اس کائنات کو پیدا کرتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور حضرت آدم کو بنایا، اور آدم سے لے کر آخری انسان تک سارے انسانوں کو وجود ملا ہے، وہ بھی محمد الرسول اللہ کے فیض سے ملا ہے. یہ سب میرے محمد کا فیض ہے، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کائنات کے کی ہر چیز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے، یہ میرے نبی کا فیض ہے، تو میں نے عرض کیا کائنات کی ہر چیز میرے نبی کو پہچانتی ہے. اور سنیے، اللہ تعالیٰ جب بھی کسی نبی کو نبوت عطا کرتے تھے، جب بھی اللہ تعالیٰ کسی نبی کو نبوت عطا کرتے تھے، مفسرین نے لکھا ہے کہ نبیوں کو جب نبوت عطا کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں سارے نبیوں کو جلسہ کیا، سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیمات تک سارے نبیوں کا اجتماع ہوا. اور ان کو نبوت عطا کرنے سے پہلے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا. ذرا غور کرنا، میثاق النبیین، نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے ایک میثاق لیا جس کو آپ حلف نامہ کہہ سکتے ہیں. حلف نامہ لیا. کیا حلف نامہ؟ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت یعنی نبوت عطا کروں گا، پھر تمہارے بعد ایک رسول آئیں گے مصدقا لما معکم، وہ رسول تمہاری تصدیق کریں گے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اے نبیوں تمہارے اوپر واجب ہے، تمہارے اوپر ضروری ہے، مجھ سے یہ وعدہ لو کہ اگر محمد الرسول اللہ تمہارے اندر تشریف لے آئیں گے تو تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور محمد الرسول اللہ کی مدد بھی کرو گے. علماء نے لکھا ہے کہ جب تک نبی محمد الرسول اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے اب تک نبیوں کو نبوت نہیں ملتی. ہر نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور آپ کی رسالت کا، آپ کے نبی ہونے کا، آپ کے رسول ہونے کا اقرار کرے گا، پھر اس کو نور نبوت عطا کیا جائے گا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا اَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم سارے نبی محمد الرسول اللہ کی نبوت کا اقرار کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا اقررنا، اے اللہ ہم
मोहम्मद रसूलुल्लाह की नबूवत का इकरार भी करते हैं और इस बात का भी इकरार करते हैं अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे जमाने में तशरीफ ले आएंगे हम उनकी मदद भी करेंगे, उनकी नुसरत भी करेंगे और उनके ऊपर ईमान भी लाएंगे। अल्लाह ताला ने आगे फरमाया इसके ऊपर मुझे कोई और मजीद पुख्ता हाथ दो। उन्होंने कहा अल्लाह हम इसके ऊपर आपको पुख्ता हाथ देते हैं। फिर अल्लाह ने फरमाया गवाह रहना, मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूं। सुम्मा तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून। अगर कोई इस वादे से, इस मिसाक से, इस हलफनामे से रूगर्दानी करेगा और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नबूवत का इनकार करेगा वो काफिर हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी मेरे नबी का कलमा पढ़ते थे, मेरे नबी की नबूवत का इकरार करते थे और फिर जब दुनिया से जाते थे हर नबी अपनी उम्मत को यह वसीयत करता था कि ए मेरी उम्मत के लोगों, मैं दुनिया से जा रहा हूं, मेरे बाद अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए तो तुम्हारे ऊपर वाजिब है कि तुम उनके ऊपर ईमान भी लाओ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत और मदद भी करो। ये हर नबी अपने नबी की उम्मतों से इकरार करता रहा। मेरे भाइयों, आखिर में हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी सुनाई सारी इंसानियत को कि मेरे बाद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाएंगे और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और उनका नाम अहमद होगा। मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदी और ईसाई इस तरह पहचानते थे। क्यों? इसलिए कि हर नबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वतन को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरतगाह को, हर चीज को नबी वाज़ेह करके जाते थे। इसीलिए आपको मालूम है कि मदीना तैयबा के अंदर सारे यहूदी और ईसाई थे और ये जो यहूदी और ईसाई थे ये आम लोग नहीं थे, ये बड़े बड़े उलमा थे, तौरात के आलिम थे, ज़बूर के आलिम थे। ये कोई शाम से उठ कर गया है, कोई फलस्तीन से उठ कर गया है, कोई रूम से उठ कर गया है। ये सारे लोग मदीना तैयबा में क्यों गए हैं पता है आपको? ये सारे लोग मदीना तैयबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतजार में गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतजार के लिए तशरीफ ले गए थे कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना तैयबा आएंगे तो सबसे पहले हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएंगे। ये सारे यहूदी। तो कोई चीज कायनात के अंदर ऐसी नहीं है, ख्वाह वो इंसान हो, ख्वाह वो जिन्नात हो, ख्वाह वो शजर व हजर हो, दरिया हो, समंदर हो, सारी चीज मेरे नबी को जानती है। ये यहूदी जितने भी थे मदीना तैयबा में या ईसाई थे, कुरान कहता है यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह को ऐसे जानते थे जिस तरह तुम अपने बच्चों को जानते हो। जिस तरह बाप अपने बच्चे के पहचानने में गलती नहीं करता, इस तरह ये यहूदी हुजूर को पहचानने में गलती नहीं करेंगे। यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, वो ऐसे जानते हैं हुजूर को जिस तरह के ये अपनी औलाद को पहचानते हैं। और अबू जहल के बारे में मशहूर हदीस में आया कि रात को छुप के खाना काबा में आ जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजर अस्वद के सामने खड़े हैं और कुरान पढ़ रहे हैं। अबू जहल दूसरी तरफ छुप के कुरान सुन रहा है। इतनी देर देखा एक और काफिर आया, वो भी सुन रहा है कुरान, लेकिन ये एक दूसरे को देख नहीं रहे। एक भी छुप के हुजूर का कुरान सुन रहा है, अबू जहल भी छुप के कुरान को सुन रहा है, उतबा भी कुरान सुन रहा है। जब बाहर निकले ना तो अचानक एक दूसरे के साथ टकरा गए, एक दूसरे के साथ टकरा गए, घबरा गए। अबू जहल ने पूछा उतबा को तू किधर जा गया हुआ था? उसने कहा यार मैं तो वैसे ही इधर चक्कर लगाने आया हूं। ने कहा चक्कर नहीं, मुझे सच्ची बात बताओ। उसने कहा पहले तू सच्ची बात बता फिर मैं बताऊं। अबू जहल ने कहा सच्ची बात बताऊं, मैं मोहम्मद को सुनने गया था, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का कुरान सुनने गया था। उतबा ने कहा बदबख्त मैं भी वो कुरान सुनने गया था। आप समझ रहे हैं?
پھر عتبہ نے کہا ابو جال سے کہ ابو جال سچی بات بتاؤ کہ محمد سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ اس نے کہا سچی بات یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ سچے ہیں، آپ سچے ہیں، جو کچھ آپ فرما رہے ہیں وہ سچ ہے، لیکن عتبہ تو جانتا ہے اگر ہم محمد الرسول اللہ کو مان لیں گے تو ہماری سرداری چلی جائے گی۔ میں بات سمجھاتا ہوں، صرف میں اشارات کر رہا ہوں اور ایک عام مقصد کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، صرف اشارے کرنا چاہتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ میرے نبی کا سب سے بڑا دشمن، بولیے میرے نبی کا سب سے بڑا دشمن، وہ ابو جہل ہو، وہ عتبہ ہو، وہ شیبہ ہو، وہ کوئی بھی ہو، ابو رافع ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، وہ سارے کے سارے میرے نبی کو مانتے بھی ہیں، میرے نبی کو جانتے بھی ہیں، وہ میرے نبی کا انکار نہیں کر سکتے۔ ارے اللہ کے بندو، یہ تو انسان ہے، میرے نبی کو تو پتھر بھی جانتے ہیں، میرے نبی کو تو درخت بھی جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت خواجہ ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر کے لیے تشریف لے گئے، تجارتی سفر کے لیے، تو وہاں ایک بہت بڑا یہودی عالم تھا، عیسائی عالم تھا، عیسائی عالم، بحیرہ نام تھا اس کا۔ اس نے جب اس قافلے کو، عرب کے اس قافلے کو آتا ہوا دیکھا تو اس نے ایک شاندار دعوت کی۔ جب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت خواجہ ابو طالب کے پاس اس بحیرہ راہب کا ایک وہ جو داعی تھا، داعی آیا، اس نے کہا کہ ہمارے جو بڑے عالم ہیں بحیرہ راہب، وہ آپ سب کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت خواجہ ابو طالب حیران رہ گئے کہ ہم ہر سال یہاں سفر کرتے ہیں، یہ عالم تو کسی سے بات بھی نہیں کرتا، یہ تو اپنی عبادت میں مصروف رہتا ہے، اتنا بڑا عالم ہمیں پتہ نہیں کیوں یاد کر رہے ہیں، غریب لوگوں کو، پردیسی لوگوں کو پتہ نہیں ہمیں کیوں یاد کر رہا ہے۔ حضرت ابو طالب اور بڑے بڑے جتنے بھی سردار تھے، تاجر تھے، وہ بحیرہ راہب کے پاس چلے گئے۔ بحیرہ راہب ان میں سے ایک ایک کو غور کر کے دیکھ رہا ہے، ایک ایک کو غور کر کے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ نہیں، جس کی وجہ سے میں نے دعوت کی ہے وہ نہیں آئے۔ وہ کہاں آئے؟ پوچھا کہ ایک آدمی غیر حاضر ہے، کون آدمی ہے جو تم میں نہیں آیا؟ خواجہ ابو طالب نے فرمایا کہ میرے بھتیجے ہیں، وہ ذرا اپنے ساز و سامان کو درست کر رہے ہیں، اس لیے نہیں تشریف لائے۔ اس نے کہا جاؤ ان بھتیجا صاحب کو بھی بلاؤ۔ بلایا گیا، اس نے دیکھتے ہی کہا، ابو طالب کو قریب کیا، فرمایا کہ یہ شخص نبی ہے، یہ مجھے لگتا ہے یہ آخری نبی ہے۔ خواجہ ابو طالب نے پوچھا کہ اے عالم، اے بحیرہ، آپ مجھے بتلائیے کہ آپ نے کیسے پہچانا یہ اللہ کے نبی ہے؟ فرمایا کہ تم جب اس گھاٹی سے نیچے اتر رہے تھے، غور کرنا، تم جس وقت اس گھاٹی سے نیچے اتر رہے تھے، لم یبقى شجرا ولا حجرا، کوئی پتھر اور درخت ایسا نہیں تھا الا خر ساجدا له، مگر ہر پتھر اور ہر درخت اس محمد کے سامنے سجدہ ریز تھا۔ یہ سارے پتھر، شجر و حجر، وہ محمد الرسول اللہ کو جھک جھک کے سلام عرض کر رہے تھے، جھک جھک کے سلام عرض کر رہے تھے۔ ولا يسجدون الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ درخت اور یہ شجر و حجر یہ نہیں جھکتے مگر ایک نبی کے سامنے جھکیں گے۔ یعنی ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آخری نبی خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ کی یہ صفت ہوگی کہ شجر و حجر جھک جھک کر ان کو سلام عقیدت پیش کریں گے۔ انسان تو انسان، بے جان درخت بھی میرے نبی کو پہچانتے تھے، بے جان پتھر بھی میرے نبی کو پہچانتے تھے۔ ابو جال آیا، سنیے، ابو جال آیا،
اس نے کہا اے اللہ کے اے محمد تیرا دعویٰ یہ ہے کہ تو اللہ کا نبی ہے، اگر تو مجھے یہ بتا دے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، میری مٹھی میں کیا ہے، اگر تو بتا دے کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں تجھے نبی مان لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتا دوں، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، جو کچھ تیری مٹھی کے اندر ہے وہ خود بتائے گا، تو کیا پہچان لے گا تو پھر مجھے تو مان لے گا؟ کیا تو میری نبوت کو تسلیم کر لے گا؟ اس نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میری مٹھی کے اندر جو چیز ہے وہ بول پڑے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی کے اندر جو چیز تھی وہ کیا تھے؟ کنکر تھے، کنکر۔ ان کنکروں کو حکم دیا میری نبوت کی گواہی دو، تو ان کنکروں نے ابو جہل کی مٹھی کے اندر پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب بتائیے، بے جان کنکر بھی میرے نبی کو پہچانتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کنکر بھی میرے نبی کے فیض کا اور میرے نبی کے فیض کی وجہ سے ان کنکروں کو وجود ملا، یہ بات وہ کنکر بھی جانتے ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ صحرا کے اندر ہم موجود ہیں، صحرا میں، سنیے، صحرا کے اندر ہم موجود ہیں، میرے حضور کو قضائے حاجت کی ضرورت پڑ گئی، میرے حضور کو قضائے حاجت کی ضرورت پڑ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب قریب کوئی جھاڑی نہیں ہے، کوئی نشیبی زمین نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور دور درخت کھڑے تھے، ان کو اشارہ فرمایا، ادھر سے درخت چل کے آ رہا ہے، ادھر سے درخت چل کے آ رہا ہے، ادھر سے درخت چل کے آ رہا ہے۔ میں نے کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ درخت اور جھاڑیاں میرے حضور کے قدموں میں تشریف لا رہی ہیں خدمت کے لیے، وہ جھاڑیوں نے حضور کے لیے پردہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت فرمائی۔ بتائیے، بے جان مخلوق بھی میرے نبی کو جانتی ہے، بے جان مخلوق جس کے اندر روح نہیں ہے، جس کے اندر جان نہیں ہے، اور بے زبان جانور میرے نبی کو پہچانتے ہیں۔ فرمایا اسی سفر میں دوسرا میں نے عجیب معجزات میں نبی کا دیکھا۔ فرمایا ایک اونٹ ہے، ایک اونٹ ہے، لاغر اونٹ، کمزور ہے، اور آیا آ کر اس نے میرے نبی کے کاندھے پہ اپنا سر رکھ کے رو رہا ہے، میرے نبی کے کاندھے پہ سر رکھ کے رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہا ہے، آنسو جاری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تم جانتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب مجھے بتائیے نا، ہزاروں سینکڑوں صحابہ وہاں بیٹھے، اونٹ کسی کے پاس نہیں گیا، بولیے نا، ابو بکر وہاں موجود ہے، حضرت عمر موجود ہے، حضرت علی موجود ہے، حضرت عثمان کریمین موجود ہے، بڑے بڑے کبار صحابہ موجود ہے، اونٹ اس مجمع کو کی صفوں کو چیرتا ہوا میرے نبی کے پاس پہنچتا ہے، نبی کے کاندھے پہ سر رکھ کر اپنی ٹھوڑی رکھ کر رو رہا ہے، رو رہا ہے۔ حضور نے پوچھا کہ صحابہ سے تمہیں پتہ ہے یہ اونٹ کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ بہتر جانتے ہیں، یہ اس کے رسول جانتے ہیں، ہم جاہلوں کو کیا پتہ، ہمیں کیا معلوم کہ یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا یہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے۔ واہ سبحان اللہ، میرے حضور جانور، اس بے زبان جانور کی زبان کو بھی سمجھتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، کیا میرے نبی کی رحمت کو دے دیکھو، رحمت للعالمین کو دے دیکھو۔ فرمایا یہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے، یہ کمزور ہو گیا ہے، یہ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کا مالک اس سے کام زیادہ لیتا ہے، اس کے اوپر بوجھ زیادہ ڈالتا ہے، لیکن اس کو دانا اور پانی نہیں دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور جانوروں کو حقوق عطا فرمائے۔ آج آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں نا، کمزوری یہ ہے کہ حضور کو میرے اور آپ جیسے ترجمان مل گئے، یہ کمزوری ہے، یہ اسلام کی کمزوری ہے۔ آج یورپ اور اقوام متحدہ
اور یورپی اقوام بڑے فخر سے کہتے ہیں، بڑے فخر سے، کہ انسان تو انسان، جانوروں کو بھی حقوق ہم نے عطا کیے۔ آج یورپ یہ دعویٰ کر رہا ہے، آج مغربی اقوام یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جانوروں کو حقوق ہم نے عطا کیے ہیں، لیکن مسلمان گونگے ہیں، میرے نبی کے ترجمان گونگے ہیں، وہ دنیا کو نہیں بتا سکے، وہ دنیا کو نہیں بتا سکے کہ جانوروں کو حقوق تم جانوروں نے نہیں، تم تو خود جانور ہو، تم تو خود درندے ہو، تم تو خود قاتل ہو، تم تو خود خونی ہو، تم کیا جانوروں کو حقوق دو گے؟ حقوق تو جانوروں کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1450 سال پہلے دے کر گئے، اور جو حقوق جانوروں کو میرے حضور دے کر گئے ہیں تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ارے اللہ کے بندو، جانور تو جانور، میرے حضور تو بلوں کے اندر موجود چمٹیوں کو بھی ان کے حقوق دے کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار خبردار راستے میں پیشاب مت کرو، خبردار خبردار جانوروں چمٹیوں کے بلوں کے اندر پیشاب نہ کرو، اس لیے کہ ان کے بھی گھر ہوتے ہیں، ان کی بھی آبادیاں ہوتی ہیں، اور ان بلوں کے اندر انہوں نے بھی اپنی خوراک رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ خبردار جب پیشاب کرنے لگو تو دیکھ لیا کرو یہاں کوئی چمٹیوں کے گھر تو نہیں ہے۔ بتائیے، آج کوئی کہے کہ ہم نے جانوروں کو حقوق عطا کیے ہیں، تم نے جانوروں کو حقوق عطا کیے ہیں؟ جانور تو جانور، میرے نبی نے تو بلوں کے اندر چمٹیوں کو بھی حقوق عطا کیے ہیں۔ لیکن مصیبت یہ ہے حضرت، مصیبت یہ ہے کہ نبی کو ترجمان ہم جیسے جاہل مل گئے، جو دنیا کو بتا نہیں سکے کہ میرے نبی نے اس کائنات کو، اس دنیا کو، اس انسانیت کو کیا کیا عطا کیا ہے۔ تو جو اونٹ آ کر حضور کی دربار میں، عدالت میں شکایت کر رہا ہے، ہم چیلنج کرتے ہیں نا، انسانیت کو چیلنج کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام تک سے لے کر آخری انسان تک ہم دنیا کے ہر انسان کو، ہر قوم کو، ہر مذہب کو چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی ایسی عدالت بتا دو کہ جس عدالت میں انصاف لینے کے لیے جانور بھی آتے ہیں۔ کوئی ایسی عدالت بتاؤ کہ جس عدالت میں جانور بھی اپنے حقوق لینے کے لیے آتے ہیں۔ اگر مجھے پوچھو گے تو میں محمد کی عدالت پیش کروں گا جس عدالت کے اندر جانور بھی اپنے حقوق لینے کے لیے، جانور بھی میرے نبی کو پہچانتے ہیں۔ چڑیا آ گئی، چڑیا، یاد ہے نا آپ کو قصہ؟ میں اشارے کر رہا ہوں، چڑیا آ گئی، حضور کے گرد پھر رہی ہے، شکایت کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، کہا کس نے اس چڑیا کو تکلیف دی ہے؟ یہ پریشان ہے، یہ مضطرب ہے، یہ تڑپ رہی ہے، کسی نے اس کے بچے اٹھا لیے، یہ شکایت لے کر آئی ہے، اس چڑیا کے کوئی بچے اٹھا کر لے آیا، یہ تڑپ رہی ہے، یہ رو رہی ہے، یہ محمد کی عدالت میں شکایت کر رہی ہے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے یہاں اس کے بچے چھپائے ہوئے تھے، فرمایا یا رسول اللہ میں لے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو رہا کر۔ اس نے رہا کیا، وہ چڑیا، چھوٹی سی چڑیا، وہ اپنے بچوں کو لے کر خوشی خوشی حضور پر سلام پڑھتے ہوئے چلی گئی۔ لاؤ نا ایسی مثال کوئی کہ میرے نبی کو جانور بھی مانتے ہیں، میرے نبی کو پتھر بھی مانتے ہیں، میرے نبی کو درخت بھی مانتے ہیں، میرے نبی کو پرندے بھی مانتے ہیں، میرے نبی کو چرندے بھی مانتے ہیں، میرے نبی کو زمین کے نیچے کی مخلوق بھی مانتی ہے، میرے نبی کو آسمانوں کے اوپر کی مخلوق بھی سلام پیش کرتی ہے۔ تو جھگڑا کیا ہے؟ بات ختم کرتا ہوں، جھگڑا کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، جھگڑا ہو گیا۔ یہ آخری واقعہ سنا رہا ہوں، آپ توجہ فرمائیں گے۔ جھگڑا ہو گیا،
کعبے کی تعمیر کرتے 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 جب تعمیر مکمل ہو گئی، سارے بڑے بڑے سردار، یہ بنو ہاشم کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بنو طے کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قبیلہ عدی کے سردار بیٹھا ہوا ہے، یہ قبیلہ بنو طے کا سردار بیٹھا ہوا ہے، یہ قبیلہ حذیل کا سردار بیٹھا ہوا ہے، سارے قبائل کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں۔ جھگڑا ہو گیا کہ حجر اسود کو اپنی جگہ پہ اٹھا کر کون رکھے۔ جھگڑا ہو گیا، ایک قبیلہ کہتا ہے میں، اس لیے کہ میری طاقت زیادہ ہے، میرے پیچھے اتنی بڑی فوج ہے۔ دوسرا قبیلہ کہتا ہے میں۔ یہ میں اور تو تکرار کے دوران تلواریں نیام سے باہر نکل آئیں، آخر میں فیصلہ یہ ہوا، لڑتے ہیں ایک دوسرے سے، جو آخر میں زندہ بچ جائے گا وہ حجر اسود اٹھا کر رکھتے ہیں۔ عین ممکن تھا کہ یہ عرب تھے، یہ اس حجر اسود کے لیے کعبے کے دامن کے اندر ایک دوسرے کا خون بہاتے، لاشیں بچھائی جاتی۔ کسی بزرگ نے کہا چھوڑو یار، کیا جھگڑا کرتے ہو، ایسا کرتے ہیں صبح جو سب سے پہلے آ جائے گا وہی رکھ دے گا، بات ختم کرو، کیوں لڑتے ہو؟ صبح جو سب سے پہلے آ جائے گا وہ حجر اسود کو اٹھا کر اپنی جگہ پہ رکھ دے گا۔ صبح جب قبیلوں کے سردار آئے نا، جلدی جلدی اٹھ کر آئے، یار میں جاؤں پہلے، میں جاؤں، دیکھا حجر اسود کے پاس محمد الرسول اللہ بیٹھے ہوئے، حضور بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو بھی دیکھتا کہتے ھذا محمد الصادق الامین، ھذا محمد الصادق الامین، جاء محمد الصادق الامین۔ ابے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو محمد تشریف لے آئے ہیں، یہ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، بس ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہم سب کو قبول ہے۔ غور کرنا، میں جو بات کہہ رہا ہوں، میں بات جو عرض کر رہا ہوں، یہاں سارے قبیلے بیٹھے ہوئے ہیں یا نہیں؟ سارے قبیلوں کے سردار وہ میرے نبی کو الصادق الامین کے معزز لقب سے پہچانتے ہیں یا نہیں؟ کہا بات سمجھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فیصلہ فرمایا کہ یہ فیصلہ نبی کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھگڑو نہ، لڑائی نہ کرو، ایک چادر لے آؤ۔ چادر لائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو چادر پہ اٹھا کے رکھا، سارے قبیلے کے سرداروں کو بلایا، فرمایا کہ آؤ اس سعادت کے اندر سب شریک ہو جاؤ۔ چادر کے کونوں کو پکڑو، کسی نے کونا پکڑا، کسی نے درمیان سے پکڑا، کسی نے کہا، فرمایا حضور نے اٹھاؤ اس کو، اٹھائی گئی چادر، یوں اٹھائی گئی، سارے سرداروں نے یوں اٹھائی چادر، اٹھا کر جب اس مقام تک پہنچے جس مقام پر حجر اسود کو رکھنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھایا، اٹھا کر حجر اسود اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ مجھے بتاؤ، یہ جو قبیلوں کے سردار تھے سارے کے سارے میرے نبی کو جانتے تھے یا نہیں؟ میرے نبی کو مانتے تھے یا نہیں؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ تم لوگ بتا دو مجھے، سارے یہاں عقل مند بیٹھے ہو، اللہ نے تمہیں فہم دیا ہے، اللہ نے تمہیں شعور دیا ہے، پڑھے لکھے لوگ ہو، مجھے بتاؤ جب عرب کا ہر قبیلہ میرے نبی کو مانتا ہے، جب درخت اور شجر و حجر اور بے جان مخلوق بھی میرے نبی کو مانتی ہے، پھر جھگڑا کیوں ہوا؟ پھر یہی سردار میرے نبی کو پتھر کیوں مار رہے ہیں؟ پھر یہی سردار میرے نبی کے مقابلے میں کیوں آ گئے؟ پھر ابو جہل کیوں میرے نبی کو ستاتا ہے؟ پھر کیوں ابو جہل تلوار لے کر میدان میں اتر آیا؟ کیا وجہ تھی؟ یاد رکھو، اگر صرف نعرے کی بات ہوتی تو سارے ساتھ تھے۔ بات یہ تھی کہ جب میرے نبی نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر دعوت دی لا الہ الا اللہ کی، تو معنی یہ تھا کہ اب نظام میرا چلے گا، تمہارا نہیں چلے گا۔
اب طریقہ میرا چلے گا، اب نظام محمد الرسول اللہ کا چلے گا، اب ریاست چلے گی محمد کی چلے گی، سکہ چلے گا محمد کا چلے گا، ریاست ہوگی محمد کی ہوگی، حکومت ہوگی محمد کی ہوگی، طریقہ ہوگا محمد الرسول اللہ کا، حتیٰ کہ استنجے سے لے کر حکومت تک سارا طریقہ محمد الرسول اللہ کا ہوگا۔ جب یہ بات آئی انہوں نے کہا نہیں، یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ پھر ابو جہل بھی مقابلے میں آیا، ابو لہب بھی مقابلے میں آیا، عتبہ بھی مقابلے میں آیا، شیبہ بھی مقابلے میں آیا۔ میرے بھائیوں جھگڑا یہ تھا، اصل میں آج بھی جھگڑا یہی ہے، اس وقت بھی جھگڑا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کام بھی کرو گے میرے طریقے سے کرو گے۔ بولو جی، اب تو آپ لوگ نہیں بولیں گے، بولو سارے، حضور نے کیا فرمایا؟ اب جو کام بھی کرو گے میرے طریقے سے کرو گے، میرے طریقے سے ہٹ کے کرو گے، خیر نہیں ہوگی، تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ تو جن جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل نبی مان لیا وہ تو ہو گئے کامیاب، اور جنہوں نے مکمل نبی نہیں مانا وہ تباہ و برباد ہوئے، اس وقت بھی اور آج بھی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف جان لینا، مان لینا یہ کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ جانتے اور مانتے تو درخت بھی ہے، شجر و حجر بھی ہے، ہر چیز میرے نبی کو جانتی مانتی ہے۔ اصل یہ ہے نبی کو جان کر، نبی کو مان کر، نبی کے راستے کو ماننا، یہ مسلمانی ہے، یہ محبت رسول ہے، یہ عشق رسول ہے۔ اب ایک مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ آج کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ زندگی کے ہر موڑ پر 2 منٹ کے لیے سوچنا ہے بیٹھ کر کہ یہ کام نبی کے طریقے پر کیسے ہوگا، یہ کام نبی کے طریقے پر کیسے ہوگا، اور اگر یہ کام میں نبی کے طریقے سے ہٹ کر کرتا ہوں، میری جان چلی جائے، میری روح نکل جائے، میرا بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے، لیکن میں اس کام کو نبی کے راستے سے ہٹ کر نہیں کرتا ہوں۔ اب یہ راستہ اگر آپ اپناؤ گے نا تو پھر تمہیں پتہ چلے گا دین پر عمل کرنا کتنا مشکل ہے، پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ مثلا شادی کراؤ نا بیٹے کی شادی کراؤ اور اعلان کر دو کہ میں جہیز نہیں لیتا ہوں، مجھے جہیز نہیں چاہیے بھائی۔ وہ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں نا جہیز کی، اتنا جہیز دے دو، نہیں میں بیٹی، بس مجھے صرف بیٹی دے دو، جہیز میں نہیں لیتا ہوں، اور میں شادی مکمل سنت کے مطابق کروں گا اپنے بیٹے کی۔ پھر دیکھو کتنا مشکل ہے، نبی کو ماننا کتنا مشکل ہے۔ پھر ایسے نعرہ لگانا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، یہ باتیں تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ میدان میں اتر کر نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہے اصل نبی کو ماننا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جب عشق کے راستے پہ اترو گے، یہ نبی کی ایک سنت پہ عمل کرو گے، خدا کی قسم نبی کی، میں ایک بات کہتا ہوں، نبی کی سنت پر عمل کرنے میں جو مزہ ہے وہ مزہ جنت میں بھی نہیں ہے۔ جو مزہ میرے نبی کی سنت کو زندہ کرنے میں ہے وہ مزہ جنت میں بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھو صحابی رسول کٹ رہا ہے، اس کے ہاتھ کٹ رہے ہیں، جسم کٹ رہا ہے، گردن کٹ رہی ہے، آواز نکلی فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، جسم کٹ رہا ہے، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، صحابی کہہ رہا ہے فزت ورب الکعبہ۔ جب یہ صحابی جنت میں پہنچے گا، اللہ پوچھے گا کہ اے صحابی، میں نے تجھے جنت بھی دے دی، میں تجھے جنت کی نعمتیں بھی دے دی، جنت کے محلات بھی عطا کر دیے، میں نے تجھے حور و غلمان بھی عطا کر دیے، میں نے تجھے جنت کے باغات بھی عطا کر دیے، میں نے نہریں بھی عطا کر دی، دودھ کی نہر بھی مل گئی، شہد کی نہر بھی مل گئی، شراب کی نہر بھی مل گئی، اللہ کی رضا بھی مل گئی۔ اے صحابی بتا اس کے بعد تجھے کیا چاہیے؟ فرمایا یا اللہ، نبی کے دین پر کٹنے میں جو مزہ ہے وہ مزہ تیری جنت میں نہیں ہے۔
मालूम हुआ नबी की सुन्नत पर अमल करने में जो मजा है वो मजा जन्नत में भी नहीं। आइए नबी की सुन्नतों की तरफ। किताब पिछले साल भी बताई है, इस साल भी बता रहा हूं, टाइम पूरा है, मुझे टाइम पूरा हो गया है मेरा। किताब बता रहा हूं, किताब का नाम बता रहा हूं। आज से अपनी जिंदगी को तब्दील करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें, अल्लाह अमल की तौफीक देगा इंशाअल्लाह। आज के बाद हम अपनी जिंदगी को नबी की जिंदगी के मुताबिक करेंगे। कैसे करेंगे? अब सारी बात में मिंबर पे नहीं बैठ कर सकते। एक किताब का नाम बताता हूं, उसवे रसूल अकरम। किताब का नाम ले सब, उसवे रसूल अकरम। ये किताब है। इस किताब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 24 घंटे की जिंदगी लिखी हुई है। रोजाना नहीं तो हफ्ते में 2 दिन कम से कम घर में मुकर्रर कर लें। मसलन जुमरात का दिन रख लें और हफ्ते की शाम का दिन रख लें। ये 2 दिन अगर रोजाना हो तो रोजाना सारे घर वाले जमा हो जाएं। घर में जो बच्चा पढ़ा लिखा है उसको कहे बच्चे इसको पढ़ के जरा हमें सुना दो। और मस्जिद के अंदर भी मौलाना साहब उसवे रसूल अकरम की बाकायदा आप तालीम शुरू करें। रोजाना हमें पता चले कि हुजूर खाते कैसे थे, हुजूर पीते कैसे थे, हुजूर की शादी कैसी थी, हुजूर का गम कैसे था, हुजूर उठते बैठते कैसे थे, कपड़े कैसे पसंद फरमाते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक कैसी थी। ये हर चीज अगर आएगी तो हमारे घर भी मुनव्वर होंगे। हमारे यहाँ एक पास ही एक दोस्त है हमारे, उन्होंने घर के अंदर कुमकुमे लगा लिए और लाइटिंग कर दी खूबसूरत ना। तो उन्होंने कहा शायद मौलवी साहब मुझे मना करें। तो मैंने कहा यार मैं फेंक डालने वाला मौलवी नहीं हूं। आपने अपने घर के अंदर चिरागा किया, आपकी हुजूर से मोहब्बत है, ठीक है, लेकिन मुझे बताओ कि कुछ दिन पहले तेरे बेटे की शादी हुई है, तूने कंजर बुलाए हैं और यहां कंजरों से तूने डांस करवाए हैं, तूने ऊंची आवाज से गाना लगाया है, मस्जिद के तकद्दुस को पामाल किया है, मस्जिद की बेहुरमती तूने की है, घर के मस्जिद के करीब रहकर तूने गाना ऊंची आवाज से लगाकर नमाजियों को अजियत दी है। मुझे बता, अगर अंदर गंद हो बाहर तू 1000 लाइटें लगा लेना, हुजूर इससे खुश होंगे? आप मुझे बताओ ना। एक आदमी सूदखोर है, बेईमान है, झूठा है, कज़्ज़ाब है, लाइन है, हर किस्म के मुंह से उसके बकवासात निकलते हैं, अंदर उसके बेईमानी भरी हुई है, उसका सगा भाई उससे नाराज है, उस बदबख्त की मां उससे नाराज है, उस बदबख्त का बाप उससे नाराज है। जंगियां लगा ले, कुमकुमे लगा ले और खुशबुएं लगा ले, जंगियां लगा ले, नारे लगा ले, बताओ हुजूर उससे खुश होंगे या नाराज होंगे? मैं ये बात समझाना चाहता हूं। बेईमानी मत करो, हर एक के साथ धोखा करो, अपने नबी के साथ धोखा ना करो। मत करो अपने नबी के साथ धोखा। इसलिए हम जिस तरह घर के बाहर को सजाते हैं, इंशाल्लाह हम अपने घर के अंदर को भी सजाएंगे, हुजूर की सुन्नतों से सजाएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से सजाएंगे। और सुनो, जिस घर में नबी की सुन्नत जिंदा होती है, फरमाया वो घर आसमान वालों को ऐसे चमकता हुआ नजर आता है जैसे 14वीं का चांद। ये लाइटिंग करेंगे सब इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जो कुछ सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और नबी की एक एक सुन्नत को अल्लाह ताला हमें अपने वजूद के ऊपर, अपने वजूद को नबी की एक एक सुन्नत के साथ मुनव्वर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।